بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، جنہیں تم پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی ولدا ولم یکن لہ شریکا فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ترجمہ: میں نے ایسے زندہ رہنے والے پر توکل کیا ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تمام خوبیاں اسی اللہ پاک کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ کوئی سلطنت میں اس کا شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی بڑائیاں خوب بیان کیا کیجیے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف پھر تشریف لے گئے تو ان کو اچھے حال میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس نے عرض کیا، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ کلمات بتلائے ہیں، میں پابندی سے ان کلمات کو پڑھتا ہوں۔ موت کی سختی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میری امت کو بھی موت کی اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ فرشتے نے کہا، جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور ایک جنت میں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ پیاری عادات۔ نمبر 1، چلتے وقت نگاہ نیچی رکھتے۔ نمبر 2، سلام ہمیشہ پہلے کرتے۔ نمبر 3، مہمان نوازی خود کرتے۔ نمبر 4، نفل نماز چھپ کر پڑھتے۔ نمبر 5، فرض عبادت سب کے سامنے کرتے۔ نمبر 6، بیمار کی مزاج پرسی کرتے۔ نمبر 7، جب کھڑے ہوئے غصہ آیا تو لیٹ جاتے۔ نمبر 8، مسواک کرتے۔ نمبر 9، عشاء سے پہلے کبھی نہ سوتے۔ اور نمبر 10، کبھی کھل کر نہ ہنسے، صرف مسکراتے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے۔ لوگوں کو رحم کیوں نہیں آتا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی طرف سے صرف بدبخت لوگوں کے دلوں سے ہی رحم ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1923 ہے۔ اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب ترین عمل اپنے وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 527۔ فخر سے گناہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تصویر بنانے والے کو سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 5950۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، اور جہنم بھی اسی طرح۔ یہ صحیح بخاری اور مشکات المصابیح دونوں میں یہ حدیث ہے۔ جنت کی بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان اچھے عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی ستائش کرتے ہیں تو گویا یہ مومن کے لیے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 2642 نمبر کی حدیث ہے۔